السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں۔ جنگ یمامہ، جی ہاں دوستو، یہ پہلی جنگ ختم نبوت کی۔ مسیلمہ بن کذاب عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت مدعی کے طور پر سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ مسیلمہ نے آپ کو مکتوب بھی لکھا اور اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا، جس سے آپ نے یکسر مسترد کیا اور اس کا علمی رد کر کے اسے کذاب ثابت کیا۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسیلمہ اپنے دعوے نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا۔ اس نے باقاعدہ خلافت کی علمداری کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی ناگزیر ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کے مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور اکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسیلمہ کی نبوت کی تائید بنی حنیفہ نے بھی کی اور اس وقت ان کا بہت ظہور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مرتدین سے نپٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسیلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور مسیلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسیلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی، لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازے کو کھول دوں گا اگر تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسیلمہ کذاب نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تب اس کے فوجیوں نے حضرت زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس کا کندھا
کٹ گیا۔ پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے۔ مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ لے کر مسیلمہ کو پکارنے لگے، یا عدو اللہ، اور مسیلمہ پر پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اسے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب، جو مسلمان ہو چکے تھے، ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے۔ تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صرف ماتم بچ گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسیلمہ اور دیگر مدعیان نبوت کے خاتمے سے اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا خاتمہ ہو گیا، جس میں اہم کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی اور سیاسی بصیرت کا تھا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے یہ جہادی واقعات سبق دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دبے گئے دین اور پیغام کی ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام نے کتنی کوششوں سے حفاظت کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا اور دنیا اور آخرت میں اپنے لیے سرمایہ بنایا۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔